बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ایک تو میں آپ سب کو یہاں میڈیا سیل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے فادر پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے۔ 67 میں جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، میرے فادر جو ہے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی اسی ٹائم جوائن کی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نازم آباد کے علاقے میں ہم رہتے تھے، تو وہ وہاں گول مارکیٹ میں اور مختلف علاقوں میں وہ آتے تھے۔ ان کے ساتھ طارق عزیز صاحب جو ایک فلموں کے ایک مشہور اداکار تھے وہ، اور جناب معراج محمد خان صاحب، اور ان کے ساتھ کچھ کامریڈس ہوتے تھے، تو وہ محلے محلے جا کے پارٹی کو آرگنائز کر رہے تھے۔ یہ شروع کی بات ہے جب بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی لاہور میں 30 نومبر 1967 کو بنیاد رکھی، تو اس کی فوری بات۔ اس زمانے میں سخت ترین دور تھا، ماشاءاللہ کا دور تھا، اور بدترین آمریت جو تھی اس ملک پہ مسلط تھی۔ 1982 میں سب سے پہلے مجھے پارٹی کا عہدہ ملا گراس روٹ لیول پہ، اور آج میں کوئی پچھلے 1.25 سال سے میں پیپلز پارٹی سندھ کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ میرے خیال میں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنا بدترین دور ماشاءاللہ آمریت کا نہیں گزرا کہ جو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، اگر کوئی جلوس نکالا جاتا تھا، ان پہ لاٹھی چارج ہوتا تھا، گرفتار کے لیے جیلوں میں بھر دیا جاتا تھا ان کو، تو اس سے خراب اور خطرناک اور خوفناک دور شاید اس پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے سینکڑوں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور لوگوں کو کوڑے مارے گئے، پھانسیاں دی گئیں، کسی کو 20 سال قید، تو کسی کو 10 سال قید، تو کسی کو 25 سال۔ اور اس سارے سینیریو میں پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اتنے کٹھن حالات میں، سخت ترین دور میں جدوجہد کی اور ماشاءاللہ کا مقابلہ کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اس دور میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ جو گرمی تھی، اس کو سکھر جیل میں ان کو رکھا گیا تھا، اور وہاں پہ یہ سمجھے کہ ان کو ایسی جگہ رکھا گیا تھا جہاں ہوا کا گزر بھی نہیں تھا۔ اسی طرح سے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، ان کی والدہ جو تھیں اس زمانے میں ہماری پارٹی کی چیئرپرسن بھی تھیں، تو قذافی اسٹیڈیم میں ان پہ لاٹھیاں ماری گئیں، ان کے سر پھاڑ دیا گیا، ان کے ایک بھائی کو شہید کیا گیا کینز، فرانس کے ایک شہر کینز کے اندر، اور وہاں پہ ایک سازش کے تحت ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا، پھر ان کے ایک دوسرے بھائی کو شہید کیا گیا۔ اس طرح بھٹو خاندان کے 4 لوگوں کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شاہنواز بھٹو، بینظیر بھٹو، بی بی نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور خاص طور پہ یہ جو بین الاقوامی سامراجی قوتیں تھیں، ان کو پاکستان میں ایک پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ برداشت نہیں تھی، وہ پک اینڈ چوز لیڈرشپ چاہتے تھے، اور پک اینڈ چوز لیڈرشپ کی سب سے زندہ مثال جناب نواز شریف ہے، جن کو جنرل ضیاء الحق نے پروان چڑھایا۔ جب نواز شریف صاحب ہائی جیکنگ کیس میں گرفتار تھے اور یہاں ڈانڈی جیل میں تھے، تو وہ روتے تھے کہ مجھے مچھر کاٹتے ہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے مہینے 30 نومبر کو بنے 50 سال ہو گئے۔ ان 50 سالوں میں 30 سال پریکٹیکل جدوجہد بے نظیر بھٹو شہید، اور وہ اگر 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان آئی بھی تھیں تو وہ اپنے لوگوں کے لیے آئی تھیں۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن بے نظیر صاحبہ نے ان سب کی پرواہ نہیں کی۔ بالآخر ان کو 27 دسمبر کو وہاں لیاقت باغ میں جلسے کے بعد وہاں ان کو شہید کر دیا گیا۔ کراچی میں ایک سازش کے تحت لوگوں کو مذہبی منافرت کی بنیاد پہ اور لسانی منافرت کی بنیاد پہ لوگوں کے گھروں میں ڈلایا گیا، پھر اینٹیم کریٹ کی گئی۔ بے نظیر بھٹو شہید 3 مئی 1986 کو بھی جلا وطنی کے بعد پاکستان آئی تھی، اور اس سے قبل 10 اپریل 1986 کو لاہور آئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آمد ہوتی ہے 3 مئی کو، اسی سال علی گڑھ کا سانحہ ہو جاتا ہے، پھر سوراخ کوٹ کا واقعہ ہو جاتا ہے، اس سے قبل ایک بشرا زیدی کا بھی واقعہ ہوا۔ تو اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 50 سال کے اندر ایک جمہوری جدوجہد کی عوامی جو خدمات ہیں وہ
پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔